السلام علیکم عزیز طلبہ اکرام، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جی اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا سبق کتاب کا صفحہ نمبر ہے 58، یعنی پیج نمبر ہے 58، کاروبار میں دیانت۔ اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اس میں سوال کون سے ہیں اور پھر اس کے بعد جواب۔ بڑا ہی آسان ہمارا آج کا سبق ہے۔ سوال نمبر 1، کاروبار میں دیانت کے بارے میں اسلام کی تعلیمات بیان کریں۔ 1۔ دوسرا سوال، آخرت میں دیانتداری کا کیا انعام بیان کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 3 کو چھوڑیں، سوال نمبر 4 کی طرف آئیں۔ سوال نمبر 3 بعد میں کریں گے۔ سوال نمبر 4 ہے، کاروبار میں بددیانتی کی مذمت کن قرآنی صورتوں میں آئی ہے۔ بڑا ہی آسان سا ہے اسٹوڈنٹس، آپ نکالیں اس کا پیج نمبر 58۔ جی نشان لگائیں یہاں سے سوال نمبر 1 کا بالکل شروع سے ہی۔ ایک مسلمان جہاں کہیں بھی ہو، یہاں سے شروع سے ہی، اور جو کچھ بھی کر رہا ہو وہ اللہ کا بندہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار اور امتی ہے، اور یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ایک بندہ مومن کی زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی کا انتظام فرما دیا ہے۔ کاروبار کا معاملہ بھی یہی ہے۔ ایک مسلمان اگر کاروبار اختیار کرتا ہے تو اس کے لیے بھی اس سے بنیادی ہدایات فراہم کر دی گئی ہیں، اور ایسا کیوں نہ ہوتا جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کہ 9 حصے رزق کاروبار میں ہے، 9 حصے رزق کاروبار میں ہے اور باقی 1 حصہ دوسرے تمام کاموں میں ہے۔ کاروبار میں دیانت کے بارے میں اسلام نے ہمیں مندرجہ ذیل ہدایات فرمائی ہیں۔ جی آگے صرف اتنا آپ نے لکھنا ہے، سچا اور دیانتدار تاجر انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ یہاں تک آپ نشان لگا لیں۔ سوال نمبر 1 کا جواب۔ اسٹوڈنٹس میں دوبارہ پھر آپ کو رپیٹ کر دیتا ہوں کہ شروع سے لے کر یہاں تک، سچا اور دیانتدار تاجر انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا، یہاں تک ہمارے سوال نمبر 1 کا جواب مکمل ہوا۔ جی سوال نمبر 2 ہمارا تھا کہ آخرت میں دیانتداری کا کیا انعام بیان کیا گیا ہے۔ اسٹوڈنٹس بالکل آسان ہے، آپ پینسل سے نشان لگا لیں دیانتداری کا انعام یہاں سے۔ سچا اور دیانتدار تاجر انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کاروبار میں دیانت کی وجہ سے انسان کو سب سے بڑے مرتبے والے لوگوں کا ساتھ نصیب ہوگا، جبکہ دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن، یہاں تک ہمارا جو ہے نا وہ ایک ہم نشان اگر لگائیں تو یہاں تک کافی ہو جائے گا ہمارا، کیونکہ انہوں نے سوال کیا ہے کہ دیانتداری کا انعام کیا بیان کیا گیا ہے، بس یہاں تک، سب سے بڑے مرتبے والے لوگوں کا ساتھ نصیب ہوگا۔ ٹھیک ہوگا جی، یہاں تک آ گیا ہمارے پہلے سوال کا جواب، یعنی دوسرے سوال کا جواب۔ آگے ہم ریڈنگ کر لیتے ہیں۔ جبکہ دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن تاجروں کا حشر فاجروں اور بدکاروں جیسا ہوگا، سوائے ان تاجروں کے جو تقوی، نیکی اور سچائی اختیار کریں، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ قیامت میں اللہ تعالیٰ کی سخت ناراضی اور عذاب کے حقدار ہوں گے۔ ان میں سے ایک وہ تاجر ہے جو جھوٹی قسموں کے ذریعے اپنا کاروبار چلاتا ہے۔ اسٹوڈنٹس یہ ہم نے جو نشان لگوا دیا وہ 2 لائنوں میں تھا، اس دیانتداری کا جو انعام تھا وہ والا۔ اگلا ہمارا سوال ہے
کہ قرآن مجید کی کن صورتوں کے اندر بددیانتی کی مذمت آئی ہے۔ بڑا ہی آسان ہے، آپ ذرا پڑھ لیں تھوڑا سا، آپ نشان پینسل رکھے اپنے پاس، نشان لگوا دوں گا میں۔ بددیانتی کی سزا، جو شخص دھوکہ دے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں، ایک جنس کا ڈھیر اس طرح لگائے، یعنی کھانے پینے کی چیزیں، چاول، گندم وغیرہ جو بھی ہے، چنے، اس طرح ڈھیر لگائے کہ اوپر اچھا مال ہو اور نیچے ناقص، یا مال میں ملاوٹ کرے، یا قیمت اعلیٰ مال کی لے اور مال گھٹیا دے۔ اس طرح ناپ تول میں ہیرا پھیری بھی کاروبار کے سلسلے میں بہت بڑی اور عام قسم کی بددیانتی ہے۔ یہاں تک تو ہم نے ریڈنگ کر لی۔ اگلے ہمارا سوال نمبر جو 4 ہے اس کا نشان لگا لیں یہاں سے۔ قرآن کریم میں کئی جگہ اس سے منع کیا گیا ہے، مثلاً سورۃ الرحمن، الشعراء یعنی سورۃ رحمان، سورۃ شعراء، ہود، اعراف، انعام، بنی اسرائیل، یہ سب صورتوں کے نام ہیں، میں ایسی بددیانتی کی مذمت آئی ہے، یعنی جو بددیانتی ہے ان ساری صورتوں میں اس کی مذمت کی گئی ہے۔ سورۃ المطففین کا نام ہی اس کاروباری بددیانتی کے حوالے سے رکھا گیا۔ مطففین کا معنی ہے کاروباروں میں بددیانتی وغیرہ کے نام سے سورت کا نام ہی رکھ دیا گیا ہے۔ تو یہاں تک آپ نشان لگا لیں ہمارے سوال نمبر 4 کا جواب۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر اسی بددیانتی کی وجہ سے عذاب الہی نازل ہوا تھا۔ اسٹوڈنٹس، یہ آج کا ہمارا سبق تھا، انتہائی آسان طریقے سے میں نے آپ کو بتا دیا ہے، امید ہے آپ اس کو یاد رکھیں گے۔ ملیں گے انشاءاللہ اگلے سبق میں۔